بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قابل صدر احترام حضرات علماء کرام مہمانان اکرام عزیز طلباء، خوشی اور غمی کا یہ جامع موقع ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ایسے حالات میں آپ نے ہمت دکھائی، آپ کے اولیاء نے اچھا فیصلہ لیا، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی امید نہیں تھی کہ اس سال دور حدیث شریف کی تکمیل ہو پائے گی، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ سال ضائع ہونے سے بچا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے یہ درس نظامی کی تکمیل کروا دی۔ جتنا شکر ادا کریں اس کو کم ہے۔ کمی اس بات کی ہے کہ آپ ایک مدت تک ہمارے ساتھ رہے، مانوس رہے، اب ہم سے بچھڑ رہے۔ یہ فطرت کے اندر اللہ نے رکھا ہے، انسان ان سے بنا ہے بارہ، لیکن یہ بچھڑنا حقیقت میں اس ادارے کے جملہ اداروں کے ابناء قدیم کو جو ان کے گھروں کو بھیجا جاتا ہے وہ ان کے عزائم کی تکمیل کے لیے بارہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سال ضائع ہونے سے بچایا، دل سے شکر ادا کریں۔ پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے، مولانا افضل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ایک وقت دارالعلوم کا وہ تھا کہ جب تک اس ادارے کے یعنی دارالعلوم دیوبند کے فضلاء فارغ ہونے کے بعد کسی شیخ کامل کی صحبت میں نہیں رہتے تھے، اس وقت تک ایک سال مکمل، اس وقت تک ان کو دارالعلوم سند نہیں دیتا، اصلاح تربیت۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی علماء سے، انہی طلباء سے کام لیتے ہیں جن کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے، جن کی تربیت نہیں ہوتی اللہ ان سے کام نہیں لیتے۔ مولانا اعجاز علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور بہت سے علماء ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بہت سے ملیں گے جن کو زیادہ علم نہیں کی اللہ نے دیا، جو زیادہ نہیں پڑھے لیکن ان کی تربیت ہو چکی تھی، اللہ نے ان سے بڑا کام دیا۔ ایسے بہت سے ملیں گے کہ بڑے بڑے علم کے دریا تھے لیکن تربیت نہیں ہوئی، اللہ نے ان سے کام نہیں لیا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تربیت کے دو طریقے، ایک کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہنا، ایک جماعت میں وقت لگانا، یہ تربیت۔ بعض لوگوں کے سلسلے میں انشرا نہیں ہوتا کہ یہ طریقہ اصلاح کریے۔ حکیم الاسلام حضرت طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں فرمایا کہ اصلاح کے چار طریقے، اصلاح کے تربیت کے چار طریقے۔ اس میں لکھا ہے سب سے پہلا طریقہ صحبت صالح، دوسرا طریقہ مواخات باللہ، کسی ساتھی کو اس بات میں متعین کرنا کہ بھائی تو مجھے میری غلطیوں پر متنبہ کر، تو میری غلطیوں کو بتلا دے، میں اپنی اصلاح کروں، نقد کرنا میری غلطیوں پر بتلا دینا۔ مسلمان کا آئینہ ہے، حدیث کا آتا ہے، بہت بڑی چیز بتلائی ہے۔ آئینے کی دو خصوصیتیں ہوتی ہیں، آئینہ ایک تو اس کا جو عیب ہوتا ہے پورا کا پورا بدلا دیتا ہے، اور دوسرا کسی کو عیب نہیں بدلاتا۔ مسلمان کا عیب بڑی چیز ہے، اس کو پورے عیب بدلا دے گا، دوسرے کا عیب کچھ بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں بدلائے گا۔ تو مواخات باللہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے رحم اللہ معاف کرنا اللہ اس بندے پر رحم کرے جو مجھے میرے عیب پر مبتلا ہے۔ بہرحال یہ دوسرا طریقہ۔ پھر حضرت فرماتے تھے کہ تیسرا طریقہ تنقید اعلیٰ، جو لوگ ہم پر تنقید کریں وہ بھی ہماری اصلاح پر تربیت کا طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ فرماتے تھے فرماتے تھے تبلیغ چاروں کی جامع ہے، اور یہ اصلاح کا بہترین معمول مرکب ہے۔ تو درخواست ہے کہ آپ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں، ہمارا اس علم کے مطابق یقین کیسے ہو، اس علم کے مطابق عمل کیسے ہو، یہ امانت انسانیت کی دوسروں تک کیسے ہو، اس کی فکر۔ اس کے ساتھ ساتھ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی الحسنی ندوی رحمہ اللہ مرتضی نے ندوۃ العلماء کے طلباء کے سامنے دور حدیث شریف کے طلباء کے الوداعی تقریب کے موقع پر چند باتیں بتائی تھی، بہت اس میں ایک بات یہ بتائی، سب سے پہلی چیز اخلاص۔
فرماتے تھے کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جن سے اللہ نے بڑا کام لیا ہے، ان کی اگر کوئی قابل امتیاز وصف دیکھو گے، دوسروں سے ممتاز کرنے والا وصف دیکھو گے، تو وہ وصف اخلاص کرتے ہیں۔ اخلاص کے بغیر کوئی چیز اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں، اخلاص کے بغیر کچھ ہوتا بھی نہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب فرماتے تھے، اخلاص کے بغیر ہر عمل مردہ ہے، مردہ بکری سے نسلیں نہیں چلتی ہے، اسی طرح اخلاص کے بغیر کوئی عمل زندہ نہیں ہوگا، ساری محنتیں منہ پر مار دی جائے گی، اور اخلاص نہیں ہوگا، کوئی کسی طرح کا مجاہدہ، کسی طرح کی کوئی محنت کام نہیں جائے گی۔ اس لیے میرے عزیز طلباء سب یہ عزم کریں انشاءاللہ اخلاص ہی کے ساتھ جئیں گے، اخلاص ہی کے ساتھ محنت کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز جذبہ قربانی۔ آج اللہ معاف فرمائے ہمارے اندر سہولت پسندی آ رہی ہے، اس قوم کے اندر سہولت پسندی نہیں آنی چاہیے۔ جذبہ قربانی، ہر طرح کا قربانی پیش کرنے کا جذبہ ہے، تنخواہ ملے نہ ملے، لوگ برا کہیں کہ بھلا کہیں۔ حالانکہ میرے یاد رکھو بہت بڑے بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جس کسی کی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اس پہ اللہ حالات ڈالتا ہے، حالات آنا قبولیت کی علامت ہے۔ اس لیے کہیں بھی رہے حالات آئے ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی قربانیوں کو اور بڑھانا چاہیے، قربانی اور بڑھائیں، ہے نا۔ ہم کوئی تنخواہ کے لیے نہیں پڑھائیں گے، اللہ کے لیے پڑھائیں گے۔ یاد رکھیے یا تو اجر لے لو یا اجرت لے لو، تنخواہوں پر اگر ہماری نظر ہوئی تو اللہ کا اجر نہیں ملے گا، یہ خدمت ہم تو اللہ کے لیے پڑھو۔ اس لیے مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے طلباء کے سامنے بیان کرتے ہوئے بہت عجیب فرمایا کہ دارالعلوم کا معمولی امتیاز بس دوسرے اداروں سے وہ کیا چیزیں، دو چیزیں، غیرت اسلامی ہے نا، غیرت دینی اور حفاظت اسلامی۔ اسلام کی حفاظت کے لیے دارالعلوم کے گزرا ہر وقت کمر بستہ ہے۔ غیرت دینی، دینی غیرت، علم تصدین والا حجت والا جذبہ کہ کیا ہمارے ہوتے ہوئے دین کے اندر کمی کی جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم تصدین والا حجت والا جذبہ جو ہمارے جد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقولہ تھا، علم تصدین والا حجت والا جذبہ، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ یاد رکھیے حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من جعل الہموم ہما واحدا ہم الآخرہ کفاہ اللہ ما اہمہ، جو اپنی تمام فکروں کی ایک فکر آخرت بنا دے گا، اللہ تعالیٰ ساری فکروں سے اس کو آزاد کر دے گا۔ ومن تشعبت به القلوب احوال الدنیا لم یبال اللہ فی ای اولیاء خلق، جو فکر آخرت کو چھوڑ کر بہت ساری فکریں اپنے سر جمع کر لے گا، اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے گا، چاہے کون سی وادی میں جا کے کھڑا۔ اس لیے قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور پھر ذاتی جو ہے نا سفارشوں سے آگے بڑھنے کا، یہ چیزیں اپنے اندر کمالات پیدا کیجیے۔ شیخ سعدی نے فرمایا کسب کمال تم کیا سیکھے جہاں سے، اپنے اندر کمال پیدا کرو، دنیا کے چاہیے دوبارہ۔ یہ ان ساری انشاءاللہ جو دوسرے اساتذہ نے بتائی ہے، ہمیں بتائی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال آپ نے ایک مدت یہاں گزاری، بہت سے طلباء نے کافی سال یہاں گزارے، بہت سے طلباء نے کچھ مہینے گزارے، جیسے مفتی صاحب نے بتایا اساتذہ سے، انتظامیہ سے، قاضی ملازمین سے، طلبہ سے، کسی سے ایسی کچھ بھی ہو، آپ اللہ کے نام کرتے اپنے جو گھروں کے دلوں کو صاف کرتے جائیں اور ادارے کے ساتھ ہمیشہ مربوط رہیں اور تحریکات کا ایک حصہ بنیں۔ اللہ پاک ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم